طراح. قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام بتایا ہے آزر. بائبل میں ان کا نام آزر نہیں ہے، بائبل میں ان کا نام ہے طراح. طراح کا لفظ ہیبرو میں استعمال ہوتا ہے وہ بوجھ اٹھانے والا، بھاری بوجھ اٹھانے والا، اس کا نام ہوتا ہے طراح. اور قرآن نے یہ لفظ اگر طرح کہا ہوتا نا، جس طرح عربی میں ہیبرو میں ہے اسی طرح عربی میں اس کے سپیلنگ ہو جاتے ہیں، تو طرح کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنے والا. اطرحوہم، رائٹ، اطرح. لیکن پھر اس کے معنی، نام کے معنی بدل جاتے ہیں. تو اللہ نے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا اس شخص کے لیے، اور کیا نام بتایا ہمیں؟ آزر. آزر نکلا ہے ازر سے. ازر اور وزر قریب المعنی ہے. قرآن میں ہے اشدد بھی ازری و اشریکہ فی امری. اس کا تعلق ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، آزر بوجھ اٹھانے والا. بائبل میں اس نام کے معنی اصل میں اس زبان میں بوجھ اٹھانے والا، اور قرآن کا لفظ اس کا بھی بوجھ سے تعلق. اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، ابراہیم علیہ السلام کا نام. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اصل میں ابراہیم ہیبرو زبان میں اورامہم تھا. اورامہم، اورابہم، ABRAB دین ہم، تین الفاظ ہیں. ہیبرو میں رب کا لفظ جس طرح ہمارے ہاں ویسا نہیں ہے. اب ان کے ہاں بھی وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے، والد، وہ ہے اب. جو رب ہے وہ لیڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیڈر کے لیے رب استعمال کرتے ہیں جو یا اور پھر اس کے بعد ہم ہے، ہم جیسے یہ ہیبرو کا لفظ ہے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے. تو اس کا معنی نکلتا ہے بہت سارے لوگوں کا لیڈر یا ان کا باپ، انسانیت کا فادر، انسانیت کے والد. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انی جاعلک للناس اماما. ہم آپ کو انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے ایک لیڈر بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک کے ابھی یہ اگر کوئی ایک ہوتا، ایک نام ہوتا جس کے معنی قرآن میں ایکسیڈنٹلی مل گئے، ٹھیک ہے، دو ٹھیک ہے، کوئنسیڈنس. ویسے کوئنسیڈنس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اتفاق. ہاں اتفاق. تین ہو گئے، تین اتفاق، 50 کے 50، 60 کے 60، ایک کے بعد دوسرا، مختلف زبانوں سے اس کے معنی، ان کا ذکر کنوینئنٹلی اسی آیت میں جس میں اس لفظ کا ذکر ہو رہا ہے. عجیب. فرعون. فرعون تو ہیبرو کا لفظ نہیں ہے، کس زبان کا ہوگا؟ ہاں یہ تو ایجپشن کا ہوگا نا. ایجپشن میں وہ علم تو تھا ہی نہیں. ویسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ علم بھی اب ریسنٹلی اب سامنے آ گیا ہے. تو ایجپشن پرانی زبان میں اس کو فرعون کو کہا کہتے تھے پر آ، پر آ. اور پر کا لفظ ان کی زبان میں بڑے گھر کے لیے. یہ غور سے سننا، پر کا لفظ بڑے گھر کے لیے، اور گھر کے لیے سوری، اور آ کا لفظ بڑے کے لیے، عظیم کے لیے، یعنی عظیم الشان گھر. پر آ کے معنی عظیم الشان گھر. اس گھر کے مالک کو ہی وہ فرعون کو وہ عظیم الشان گھر کہتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ایجپشن تاریخ کا اور جس طرح کی وہ تعمیر کرتے تھے، تو اس کو بندے کو ہی محل کہہ دیا، بندے کو ہی عظیم الشان گھر کہہ دیا. اب سننا یہ آیت. قال فرعون، فرعون کہتا ہے یا ایھا الملأ، میرے جنرلز، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے کسی اور الہ کے بارے میں نہیں جانتا. فاوقد لی ہامان علی الطین، آگ جلاؤ ہامان مٹی کے اوپر. فاجعل لی صرحا، میرے لیے ایک بڑا عظیم الشان گھر بناؤ، محل بناؤ. پھر آ کے معنی کیا ہے؟ عظیم محل. اور فرعون کیا کہتا ہے؟ میرے لیے کیا بناؤ؟ صرحا، محل بناؤ. اطلع الی الہ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. لیکن اس سے بھی عجیب آسیہ کی دعا ہے، عجیب دعا ہے. سورۃ التحریم کے آخر میں وہ کہتی ہیں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے. کسی اور نے ایسی دعا نہیں کی قرآن میں. قرآن میں سب نے کہا ہے مجھے جنت دے دے. یہ خاص کہتی ہے کیا بنا دے؟ گھر. گھر کا لفظ پرانی ایجپشن زبان میں کیا تھا؟
فرعون مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، مجھے وہ گھر، مجھے اس گھر سے نکال کے اس گھر لے جا. فرعون کا لفظ ہی گھر تھا، مجھے گھر دے دے جنت. پھر کہتی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، یا مجھے وہاں گھر دے دے اور یہاں مجھے فرعون سے نجات دے دے، یعنی مجھے یہاں بڑے گھر سے نجات دے دے. اس گھر سے مجھے ایک اور گھر چاہیے، اس گھر سے نجات دے دے. عجیب عجیب. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ تھوڑا میں نے بائبل کا ریفرنس دیا ہے یہاں پہ. ایک نبی کا نام ہے بائبل میں سال، اور یہود اس کو عبرانی زبان میں کہتے ہیں سعول. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. سال اور سعول، اس کے دو معنی ہیں. سال کے معنی ہیں بہت لمبا، بہت طویل، اور سعول کے معنی ہیں جس طرح عربی میں آپ لوگ جو عربی جانتے ہو، المسئول عنہ، جس کے بارے میں پوچھا جائے، اس کو ہیبرو زبان میں اسم مفعول کے لیے فعول استعمال ہوتا ہے یا فعول استعمال ہوتا ہے. تو سعول کے معنی ہوں گے جس کے بارے میں پوچھا گیا اور جو بہت ہی لمبا. دو باتیں ہیں، جس کے بارے میں پوچھا گیا اور جو بہت ہی لمبا، یہ دو معنی ہیں اس کے. بائبل میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. اس میں لکھا ہے اپوائنٹ اے کنگ ٹو لیڈ اس، ہمارے اوپر کسی بادشاہ کو لگائیے، اس کو یہ مرتبہ دیجیے ہمارے اوپر. اپوائنٹ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ معین کرنا، مقرر کریں. ہاں، یعنی ہمارے اوپر ایک بادشاہ کو مقرر کریں. وہ پوچھ رہے ہیں نا، تو نام سال سے معنی نکلا جن کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کو مقرر کریں. اور دوسری طرف بائبل نے یہ بھی کہا ہے he was a head taller than any of the others، یعنی وہ باقی سے 6-8 انچ لمبے تھے، قد میں وہ سب سے زیادہ لمبے تھے. a head taller than any of the others. اب یہ نام ہے سال یا سعول. عربی میں سألہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ہے. اور اگر سعول کا لفظ عربی میں استعمال کر لیا ہوتا تو سپیلنگ تو آسان تھی. مسئلہ یہ ہو جاتا کہ سعول سے وہ اسم بن جاتا اسم مبالغہ، اور اسم مبالغہ ہوتا بہت زیادہ سوال کرنے والا. سعول جیسے غفور ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، سعول ہوتا بہت زیادہ سوال کرنے والا. تو معنی الٹ جاتے. معنی دو تھے، جس کے بارے میں پوچھا گیا یا جو بہت ہی لمبا ہو. قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے کہا ان کا نام ہے طالوت. قرآن نے نام ہی بدل دیا. سول نہیں استعمال کیا، سعول نہیں استعمال کیا، کیا استعمال کیا؟ طالوت. طالوت عربی میں نکلتا ہے طول اور طول سے. طول اور طول. طول تو اردو میں بھی ہے. طول کے معنی لمبائی، جو طویل ہے وہ کیا ہے؟ لمبا ہے. تو وہ تو کنیکشن فوراً سامنے آ گیا، طالوت کیوں استعمال ہوا ہے. لیکن طول کے معنی جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے یا جو کسی کو تحفے کے طور پر دی جائے، اس کو بھی طول کہتے ہیں. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، جیسے سورۃ النساء میں استعمال ہوا ہے. راغب الاصفہانی بھی اس پہ بحث کرتے ہیں، طول. تو یہاں پر ان کے معنی کے دونوں مفہوم آ گئے. ان کے بارے میں پوچھا گیا اور ان کو تحفے کے طور پہ دیا گیا، اور ان کی بہت زیادہ ہائٹ بھی تھی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ان کو بہت زیادہ دیا گیا ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی. تو ان کے لفظ کا ترجمہ ہو گیا. دس از آئی تھنک مائی فیوریٹ ون، اسحاق. اسماعیل تو ہو گئے، اسحاق. یتساک، ہیبرو میں کہتے ہیں یتساک. عربی کے اسٹوڈنٹس یہاں بہت ہیں. ضحکا، یضحکو، یضحکو کیا معنی ہے؟ ہنسنا. یتساک ہیبرو زبان میں یضحکو کے قریب ہے اور ایک ہی معنی رکھتا ہے، ہنسنا، ہنس دینا. یتساک. اب کیسے استعمال کیا قرآن نے؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ان کی بیوی کھڑی ہوئی اور ہنسنے لگیں اور ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی. یعنی ان کے قصے کا تعلق ان کی ماں کے ہنسنے سے ہے، تو ان کے نام کا ہی، ان کا نام ہی بڑھ گیا ہنسنا، اسحاق. سبحان اللہ. چلو یہ بھی ہو گیا، الحمدللہ، میکنگ گڈ پروگریس.
اب آپ کو میں تھوڑی سی اسائنمنٹ دوں گا. قرآن کے چند محاورے. ہماری زبان اردو زبان محاوروں سے بھری ہوئی ہے. عربی میں بھی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ محاورے ہمیں دیے ہیں. اس کی کچھ تھوڑی سی سیمپلنگ میں آپ کو دے رہا ہوں. میں یہ دے اس لیے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے روز مرہ کے کلام میں قرآن کے محاورے بھی استعمال کرنا شروع کر دیں. میری ماما کو بڑے مزے کے محاورے آتے ہیں اردو کے. کبھی کبھی وہ باتوں باتوں میں کہہ جاتی ہیں, پھر میں کہتا ہوں پھر سے کہیں پھر میں نوٹ میں لکھتا ہوں, وہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک دفعہ ویسے کو بات کر رہے تھے کسی کے بارے میں, کہتی ہے ہاں بغل میں چھری منہ پہ رام رام. میں نے کہا what was that؟ پھر سے کہیں. پھر میں نے بیٹھ کے اس کو حفظ کیا, بغل میں چھری منہ پہ رام رام, بغل میں چھری منہ پہ رام. محاورے مزے کے ہوتے ہیں اردو میں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب قرآن کے کم از کم کچھ محاورے یاد کر لو. اور جس طرح بات بات میں کبھی ذہن میں فوراً محاورہ آ جاتا ہے نا, تو بات بات میں چاہتا ہوں آپ کو کیا آ جائے, قرآن کا محاورہ یاد آ جائے, وہ آپ اپنی باتوں میں استعمال کر لو. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, آپ کے لیے بھی اجر, کسی نے اللہ کی آیات بھی سن لی, حکمت بھی آ گئی, تذکیر بھی ہو گئی, بغیر کوئی لیکچر وغیرہ دیے. وہ کام بات بات میں ہی وہ محاورہ استعمال ہو گیا. ٹھیک ہے. محاوروں کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے, اچھا بھی ہوتا ہے. جیسے ایجپٹ میں تو بہت ہی الٹا سیدھا استعمال ہوتا ہے, وہ عربی بولتے ہیں نا وہ لوگ, تو نائی کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص. قصاص کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. قرآن نے کہا ہم سب بہترین قصہ ہم تمہیں سناتے ہیں. تو اور قصص کٹ کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو وہ نائی اپنی دکان پہ ہم تمہیں بہترین کٹ تو لگاتے ہیں. وہ غلط استعمال ہے قرآن کا, لیکن ہم صحیح کریں گے. لا ولا يحيق المكر السيء الا باهله. یہ ذرا لمبا ہے, پھر بھی بری تدبیر اس کے کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی. ترجمہ نہیں یاد کرنا, عربی یاد کر لینا. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. یہ کیسی صورتحال میں یوز کریں گے, کس سچویشن میں یوز کریں گے؟ کوئی آپ کو نقصان دینا چاہ رہا تھا یا کسی کو نقصان دینا چاہ رہا تھا, الٹا نقصان اس کو ہو گیا. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. یہ تو حقیقت ہے. okay? جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں گرتا ہے. اب اس کے بجائے ہم کیا کہیں گے, ولا يحيق المكر السيء الا باهله. انما بغيكم على انفسكم. یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے. اس کے قریب ترین ہے وہ بھی. یہ آسان تر ہے. انما بغيكم على انفسکم. بچہ آپ سے زیادہ اکڑ کے بات کر رہے ہیں, میرا نقصان نہیں کر رہے بچے. انما بغيكم على انفسکم. نہیں نماز پڑھنی, نہیں پڑھو گے نا, تو انما بغيكم على انفسکم. نقصان تو تم اپنا ہی کر رہے ہو, کسی اور کا نہیں کر رہے. پھر کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر شخص اس کے بدلے گروی ہے جو اس نے کمایا. یعنی اس دنیا میں, اس زندگی میں بس ہماری کمائی ہی ہے, ہمارے اعمال کی کمائی ہی ہے, بس وہی ہے ہمارے پاس, اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز ہماری کمائی ہے, اسی کے گروی ہم اپنے آپ کو آخرت میں پیش کریں گے. کل نفس بما کسبت رہینہ. یہ تو سب کو پتا ہوگا. ہر شے فانی ہے نا, ہر شے فانی ہے. لیکن کہا ہے دنیا, اس زمین پر ہر شے فانی ہے. کل من علیہا فان. تو اب ہر شے فانی ہے, چھوڑ دیں. کل من علیہا فان استعمال کر لیں. کل من علیہا فان. بلکہ میں تو کہوں گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دونوں کہہ دیا کریں, دونوں کہہ دیا کریں. یہ ایک, اصل میں یہ ایک مکمل بات کہی جا رہی ہے, ایک بات مکمل کی جا رہی ہے. وہ ان کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. لکل نبأ مستقر. ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک مقرر وقت ہے. لکل نبأ مستقر. جس چیز نے ہونا ہوتا ہے اس نے اسی وقت پر ہونا ہوتا ہے, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. جو ہونا تھا وہ ایسے ہی ہونا تھا اور اسی وقت ہونا تھا. یا آپ کو بے چینی ہو رہی ہے, یہ کب ہوگا, یہ کب ہوگا, یہ کب ہوگا. لکل نبأ مستقر. آسانی کب آئے گی؟ لکل نبأ مستقر. تسلی کے لیے.
مصیبت میں بھی کہا جاتا ہے. قل كل يعمل على شاكلته. آپ اپنے بچے سے کہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے، وہ کہ نہیں میں نے انجینئر بننا ہے. میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا. چلو اچھا کرو گے انجینئرنگ میں؟ جی میں بہترین کروں گا. چلو قل كل يعمل على شاكلته. ہر ایک اپنی اپنے شاکلے پر، یعنی جس شکل میں اللہ نے تمہیں بنایا ہے اس کے مطابق تم کام کرو. شاید تمہاری کیپیبلٹی انجینئرنگ میں زیادہ ہے، شاید کسی اور میں ہے، دین کی خدمت میں بھی، شاید کوئی تعلیم میں اچھا ہو، شاید کوئی لکھنے میں اچھا ہو، شاید کوئی تحقیق میں اچھا ہو، شاید کوئی بچوں کی تربیت میں اچھا ہو، شاید کوئی فلاح بہبود کے کاموں میں اچھا ہو. ہر ایک کو اللہ نے مختلف کیپیبلٹی دی ہے. قل كل يعمل على شاکلته. اس سے جو حکمت وہ کیا ہے کہ ہم نے سب نے ایک ہی کام نہیں کرنا، ہر ایک نے مختلف خدمت اور مختلف کام کرنا ہے، اور اس کو مختلف صلاحیت دی گئی ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. یہ اصل میں یہ دو الگ الگ ہیں، ان کو الگ ہونا چاہیے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. زندگی میں اپنا حصہ نہ بھول جانا. اتنے ایکسٹریم نہ ہو جاؤ کہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے، اتنے ایکسٹریم نہیں ہو جاؤ کہ اپنی فیملی کا خیال نہیں رکھ رہے، یا اپنے آرام کا خیال نہیں رکھ رہے، اپنے کھانے کا خیال نہیں رکھ رہے، اپنے فائنینسز کا خیال نہیں رکھ رہے. یعنی اتنا قربان کسی چیز پہ، اتنا آگے نکل گئے کہ باقی ساری چیزیں الٹی پھلٹی ہو رہی ہیں. لا تنسا نصیبک من الدنیا. اپنے آپ کو قربان کرنے کو کسی نے نہیں کہا، اپنا حصہ مت بھولا کرو. لا تنسا نصیبک من الدنیا. دوسری طرف بڑی پیارے الفاظ ہیں. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. یہاں پر احسان کا ترجمہ غلط ہوگا. بہترین کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بہترین کیا ہے. احسن کما احسن اللہ الیک. اور اس میں دو مفہوم بھی لیے جا سکتے ہیں. بہترین کرو کیونکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، یہ بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے. تم بہترین کرو کیونکہ اللہ کا احسان تم پر ہے، وہ بھی صحیح مفہوم ہوگا اس کا. احسن کما احسن اللہ الیک. ولا تزر وازرة وزر اخرى. یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے اس ملک میں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. میں کس کا ذمہ دار ہوں؟ اپنا. نہ میں نے کسی اور کا بوجھ اٹھانا ہے، نہ کسی اور نے میرا بوجھ اٹھانا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ یا تو کہتے ہو میں نہیں اٹھا سکتا بوجھ، حکومت کو اٹھانا ہے، سوسائٹی کو اٹھانا ہے، سسٹم کو اٹھانا ہے، میری فیملی کو اٹھانا ہے، آپ کو اٹھانا ہے. کو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ لوگ اور کیا کریں گے، آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. ریئلی؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ کام کرنا ہے. اوکے تھینکس. نہیں، اگر اتنی اہمیت ہے اس کام کی تو کس کو کرنا ہے؟ You have to do it. لوگ مجھے کہتے ہیں جیسے ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مشکلیں آسان کرے، ان کی مصیبتیں آسان کرے، جو ترکی میں ہوا ہے ہم سب کو پتہ ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً لوگ بھڑک جاتے ہیں. آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ آپ کچھ کہیں اس کے بارے میں، کچھ کہیں آپ، کیونکہ میں نہیں کہوں گا تو کیا ہوگا. اور اب ہوا کیا ہے ہمارے نئے کلچر میں کہ جو دعا ہے نا وہ اللہ سے نہیں کرتے، وہ دعا پہلے فیس بک پہ ڈالتے ہیں پھر اللہ پہ پہنچتی ہے. وہ ایک نیا سسٹم ہے. تو اگر آپ نے انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ دعا نہیں ڈالی نا، اس کا مطلب ہے آپ نے دعا کی ہی نہیں. یہ دیکھو ذرا، ایسا دعا بھی نہیں کی. اگر دعا واقعی میں کی ہوتی، خلوص سے کی ہوتی، تو کم از کم اپلوڈ تو کی ہوتی. ورنہ کہا کیسے دعا کی ہے، اور پھر استغفر اللہ، آپ اس بارے میں خاموش ہیں. اچھا ٹھیک ہے، پھر میں خاموش ہوں. آپ یہ اور یہ کیوں ہے؟ آپ کچھ کہیں، اچھا میں کہہ بھی دوں یا میں نہ کہوں، اصل میں مدد کہاں سے آنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آنی ہے. اور میں کچھ کہہ دوں تو چلو اچھا انہوں نے کچھ کہہ دیا، تسلی ہو گئی، اب یہ سمت کا صحیح حصہ ہے. اور ہمیں کیا نیا شوق ہو گیا کہ بس ہم نے ایک چیز پوسٹ کر دی، ہم پہ سے بوجھ اتر گیا. اب تو اتنا ہلکا بوجھ ہو گیا کہ لوگ لکھ دیتے ہیں میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہا ہوں. دعا کرنی نہیں ہے، بس لکھنا ہے. وہ لکھ دیا، وہ بھی دعا کے اس کا ایکول ہے. وہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اتارے گا. دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم ہے، وہ بھی ہماری سوسائٹی میں بڑا زبردست ہے.
سب کا بوجھ تم نے کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ سب کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو. میرے فادر کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ شادی کر لوں لیکن میں نہیں کرنا چاہتی، تو میں نہیں کہہ دوں؟ کہہ دو، لیکن پھر ان کی فیلنگز ہرٹ ہو جائیں گی. تو نہ کہو لیکن میں نہیں کرنا چاہتی. Okay. ان کی فیلنگز کے لیے تم شادی کرو گی؟ اگلے تمہاری زندگی کے 50-70 سال ان کی فیلنگ کی وجہ سے. اور اگر کچھ شادی میں خراب ہوا اور تم ڈپریس ہوئی اور بعد میں آئی تو تمہارے وہی فادر کہیں گے میں نے کب کہا تھا کرو، میں نے کہا تھا بیٹا تمہاری مرضی ہے. لیکن آپ کی فیلنگ، کیونکہ آپ ان کی فیلنگ کا بوجھ اٹھانا چاہ رہے ہو نا. اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ آپ کے اوپر ڈالا ہے. جس چیز کا تمہیں حق دیا ہے وہ تمہیں حق دیا ہے، ہاں کرنے کا حق دیا اور نہ کرنے کا حق دیا ہے. وہ کسی اور کا بوجھ جو اللہ نے نہیں ڈالا تمہارے اوپر وہ تم اپنے اوپر کیوں ڈال رہے؟ اور جب یہ ہوتا ہے سوسائٹی میں تو پھر اس سوسائٹی میں بہت بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں، بہت بڑی بیماریاں. لوگ شادیاں کر بیٹھتے ہیں جس میں وہ ہونا نہیں چاہتے، پھر ان کی فیملی لائف ایسی ہوتی ہے جس میں وہ کبھی خوش نہیں ہوتے. جب وہ خوش نہیں ہوتے تو ان کی جو ناخوشی ہوتی ہے اور جو ان کی ڈپریشن ہوتی ہے وہ ان تک نہیں رہتی، ان کی اولاد میں جاتی ہے. جب وہ ان کی اولاد میں جاتی ہے تو پھر وہ اگلی جنریشن میں جاتی ہے. اور ایسی اولاد جو ہمیشہ ڈپریشن کا شکار ہو اور والدین کے کانفلکٹ کا شکار ہو اور یہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو، وہ کہاں اس قوم کو ترقی پہ لے کے جائے گی؟ وہ بچہ ہی ڈپریشن میں بڑا ہوا ہے، اس کی ساری تربیت ہی ڈپریشن میں ہوئی ہے، وہ کہاں سے ترقی کرے گا؟ کیا انویٹ کرے گا وہ؟ اور پھر اس کو ماں کو اتنی ڈپریشن ہے کہ جب بچی کی باری آئے گی، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے بیٹا، ہاں ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی اس طرح. ہمیں تو قید کی ضرورت ہی نہیں ہے سوسائٹی میں، کوئی پنجرے بنانے کی. ہم نے سائیکولوجیکل پنجرے بنائے ہوئے ہیں، وہی کافی ہمارے لیے چل رہے ہیں. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اگر تم کسی اور کا بوجھ کوئی شخص نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، ابھی بھی نہیں. آپ نہیں کنٹرول کر سکتے کسی اور کی خوشی کو، کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور آپ ساری زندگی کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہو، آخر میں جا کے آپ سرپرائز ہو کے وہ کیا کہیں گے؟ تم نے کیا میرے لیے؟ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، انسان کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے اللہ نے یہ بوجھ ہی ہٹا دیا ہمارے اوپر سے اس چھوٹی سی تعبیر میں. اس کا تو بہت استعمال کرنا چاہیے.